بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی شان کلامہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین وقال اللہ تعالی فی شان کلامہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال اللہ تعالی فی شان کلامہ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھئی اللہ کے لیے اللہ کرے ہمیں بیٹھنا آ جائے، اللہ کے لیے ہمیں بیٹھنا آ جائے، اللہ کے لیے اللہ کی باتیں سننا آ جائے، اور اللہ کے لیے اللہ کی بات، اس کی محبت کی بات سنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھئی عمل وہ ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ پاک خوش ہو گئے تو اللہ پاک عمل کرنے والے کو خوش کر دیں گے، لیکن بڑا عمل ہے اللہ پاک کو پسند نہیں آیا، اس میں ریا ہے، عجب ہے، دکھلاوا ہے، تو بھائی اس عمل پہ کیا ملے گا؟ معاشر کے دن اللہ جل جلالہ فرما دیں گے جس کے لیے کیا تھا جا اسے جا کے لے لے اس کا اجر۔ تو بھئی تھوڑا عمل ہو جائے اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ قیامت کے دن لوگ یہ نظارہ دیکھیں گے، بڑی بڑی عبادات لوگ لے کے آئیں گے، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ایسا بھی نظارہ ہوگا، چھوٹا سا عمل ہوگا جو ہماری نظر میں بالکل حقیر سا، معمولی سا، اللہ پاک اس کی برکت سے جنت عطا فرما دیں۔ یہ قیامت کے دن لوگ نظارہ دیکھیں گے، یہ منظر دیکھیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک آدمی اتنی عبادات لے کر جائے گا کہ پہاڑوں پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ دب جائیں اس کے نیچے، اتنی عبادت ہوگی، لیکن اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہوگی۔ عبادت اس نے بڑی کی ہوگی، عبادت بڑی کی ہوگی اس نے،
تو میدان معاشر میں ایک آدمی آ جائے گا، اے اللہ جی اس نے مجھے مارا تھا، تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کی جو ہے نیکی اس کو دے دو۔ کوئی آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس کی نیکیاں ان کو دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ اتنی نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی جو پہاڑوں کے نیچے دب جائیں۔ پھر لوگوں کے گناہ، جن کے حقوق مارے ہوں گے، جن کو ستایا ہوگا، ان کے گناہ اس کے ذمہ میں ڈال دیے جائیں گے، اس طرح جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ میں نہیں بات کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب کر دے، اللہ پاک میری بھی اصلاح فرما دے، آپ کی بھی، ہمارے آل و عیال کی، پورے عالم کے مسلمانوں کی اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ اپنا دن گزارتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہے، خلیق ہے، تو فرمایا یہ ایسا ہے جیسے رات کو عبادت کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا۔ بھئی کوئی یہ آسان کام تو نہیں، ہمیشہ دن کو روزہ رکھ رہا ہے، رات کو ساری رات عبادت کر رہا ہے، تو یہ خلیق آدمی، یہ کسی کو کہتا ہے ماموں، کسی کو کہتا ہے بھائی جان، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی کو ہدیہ دے رہا ہے، اپنے استادوں کے سامنے بچ رہا ہے، اپنے والدین کے جوتے سیدھے کر رہا ہے، جہاں جاتا ہے خادم بنا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو خادم ہوتا ہے وہ مخدوم ہوتا ہے۔ سید القوم خادمہم، ہر کے خدمت او مخدوم شد، ہر کی خود راو دید محروم شد۔ ہر کسی کی خدمت کر مخدوم بن جائے گا، اگر آپ نے آپ کو بڑا سمجھا تو محروم ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ نسبت سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نسبت حاصل ہو جائے، اللہ کے ساتھ سچا تعلق نصیب ہو جائے، تو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگر کہیں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً معذرت کرتا ہے، بھائی جان معاف کر دینا۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، وہ بوستان میں ایک عقائد لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، وہ کہیں جا رہے تھے تو کوئی معذور سا تھا، کوئی راستے میں بیٹھا ہوا، اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں آ گیا، تو وہ کہتا ہے اس کو نہیں پتا تھا امیر المومنین ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بھئی بڑا آدمی، ان کی عزت کرنی چاہیے، ہمارا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، کسی قوم کا بڑا آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ ہم کو تکبر اس کے سامنے کریں، بھئی اس کو بڑا سمجھیں، اپنے بچوں کا، اپنے ماحول کے استاد کو اپنا استاد سمجھیں، اور اپنے ماحول کے پیشوا کو، امام کو اپنا پیشوا رہنما سمجھیں۔
سب کے مقام ہیں۔ تو اس نے غصے میں آ کر کہا آپ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا آپ اندھے ہیں؟ پاؤں پہ پاؤں آ گیا، نظر نہیں آتا؟ فرمایا نہیں، اندھا نہیں ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیجیے۔ بھئی یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، زمین پہ بولتے ہیں، اللہ پاک عرشوں سے قرآن بنا کر نازل فرماتے، اتنی بڑی شان والے۔ آپ نے فرمایا کہ جس گلی سے گزر جائیں شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنی بڑی شان والے، لیکن غصے میں ہوں، ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر دیتا، آپ غصے کی حالت میں ہوتے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ عمل کرنے والے لوگ تھے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، اور وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ، درد دل کے ساتھ کرنے والے۔ کل بچے نے وہ دعا سی ایک بھیج بھی دی، تو میں کہا کرتا ہوں اے مولا دل دیا ہے تو اپنا درد دل بھی دے دے، دل دیا ہے تو اپنا درد دل بھی دے دے، ساتھ اپنے عاشقوں کی محفل بھی دے دے۔ بھئی عاشقوں میں ہی مزہ آتا ہے نا، جیسا مزاج ہو۔ کبوتر کو کبوتر کے پاس بیٹھنے میں لطف ہے، کوے کے پاس بیٹھنے میں نہیں ہے۔ بھئی جو اللہ کا عاشق ہے، اللہ والوں کے عاشق ہیں، وہ ایسے عاشقوں کے پاس بیٹھنے سے ان کو سکون ملتا ہے۔ یہ عشق اللہ کرے سلامت رہے، اے محبتیں سلامت رہیں۔ یہ ایمان والے محبت والے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے اللہ سے، اپنے مولا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مجنو اپنی لیلا سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ یہ شدید نہیں ہے، اشد محبت والے ہیں، خوب اللہ پاک سے محبت کرنے والے۔ چلو غلطیاں ہو جاتی ہیں یار، ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بھئی اندھا نہیں ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دینا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں لکھتے ہیں، فرو تر بود ہوش مندے گزی، نہاد شاخ پر میوہ سر پر زمین۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، جس شاخ پہ میوہ ہوتا ہے وہ سر اپنا زمین پہ رکھ دیتی ہے، لیتی ہیں ثمر شاخیں سر کو جھکا کر۔ لوگ تو کہتے ہیں بڑے ہونے سے کیا ہوگا؟ بھائی جو اوپر دیکھتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے، جو نیچے سے دیکھ کر چلتا ہے وہ بچتا ہے۔ جھک گئی نگاہیں، مل گئی راہیں۔ اللہ ہماری نظروں کو پاک کر دے، جس کی نظریں پاک ہو گئی ذالک ازکی لہم، اللہ ظاہر و باطن کو پاک کر دیں گے۔ اس لیے موبائل ہو، یہ سائن بورڈ ہو، جو بھی آئے نا راستے میں مختلف، یعنی کسی کی بہو بیٹی آ گئی، اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ راستے میں چلتے چلتے اپنی نظروں کو جھکا لے، یعنی کسی کی بہو بیٹی سامنے آ گئی، کسی کی بہو بیٹی سامنے آ گئی، کسی کی بہو بیٹی کی تصویر آ گئی سامنے، اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا تو آپ نے فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو بھئی آسان نہیں ہے،
نظروں کو پاک کر لو، اپنے مولا کو پا جاؤ گے، دل پاک ہو جائے گا، اعمال پاک نصیب ہوں گے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، عاشقوں کی جماعت ہے بھائی، ماشاء اللہ بیٹھی ہیں۔ اللہ بھائی، جس کا کوئی عادی ہو اسی کی لذت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کی محبت کی باتیں پیاری لگتی ہیں، اللہ جو پیارے ہوئے ان کے پیاروں کی باتیں ہوں تو پیاری لگتی ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوئے۔ اللہ ہمیں اپنا پیار نصیب کرتے ہیں، اپنے پیاروں کا پیار نصیب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے او بھائی تصویرہ نہ بناؤ، ناپ لو بھائی، تو گناہ شروع کر دیتا ہے یار، اتنی محبت یہ گلاں ہوئی وچ ظلمت پھیلا چھٹی ہے۔ چلو اللہ پاک معاف فرمائے۔ سب کلمہ شریف پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھئی عرش پہ لکھا ہوا ہے، انہو مکتوب علی العرش وعوراک الجنہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عرش پہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چلو ٹھیک ہے بھائی دعا فرما دیں۔ تو بھائی ان سب بچوں کو مبارک ہو میری طرف سے کہ جن بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، مکمل کیا ہے جی۔ یہ مبارک دینا بھی بھائی مومن کا حق ہے، پریشان ہو تو تسلی دینا، تعزیت کرنا، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے جی۔ اگر خوشی ملے تو مبارکباد دے دی جائے۔ ہمسائے کا خصوصاً یہ حق ہے، جو حقوق ہیں نا ہمسائے کے بیان کیے گئے، اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر نعمت ملے تو مبارکباد دو ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مومن اچھا کوئی کام کرے اس کو خوب داد دو۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث لکھی ہے جس میں مختلف حقوق بیان کیے گئے کہ اگر مومن کو اچھا کام کرتا ہے خوب اس کو داد دو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہیں جی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے جی، وہ انشاءاللہ 2 قدم اور آگے بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل سنائے ہیں اور ترغیب بھی کس طرح دی۔ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، اگر رات کو تہجد کی نماز پڑھے نا، بڑا اچھا آدمی ہے۔ ابن عمر کو پتہ لگا تو تہجد کی نماز شروع کر دی۔ یہ ترغیب ہے، یہ جو ہے اس طرح۔ لیکن یہ ساری باتیں بھائی کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ لیے، جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، معاشرے میں اللہ والا سمجھتے ہیں، اپنا تعلق کونوا مع صادقین واجب کا درجہ ہے۔ مفسرین نے خود، مجھے یاد ہے تفسیر الحمدللہ، وجوبی اور لزومی حکم ہے کہ کونوا مع صادقین، اولیاء صادقین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ ہو اپنا تعلق جوڑو۔ کوئی نیک تو ہیں، خدا کی قسم دنیا میں اولیاء صادقین موجود ہیں، یہ حکم ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر اولیاء نہ ہوتے تو اللہ حکم نہ دیتا کہ ان کے ساتھ رہو۔ فرمایا کرتے تھے کہ باپ اگر بیٹوں کو کہتا ہے کہ دودھ پیا کرو تو یہ تو نہیں کہ دودھ نہ ہو اور ویسے ہی کہتے دودھ پیا کرو، دودھ ہے تو جب بچوں کو کہتا ہے دودھ پیا کرو۔ اولیاء صادقین موجود ہیں دنیا میں، ساری مسندیں جو ہیں وہ پر ہیں
تو تبھی اللہ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ. سب کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں، ان کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ نہیں، تو مولا سے مانگتے رہو یا اللہ ان کی ملاقات عطا فرما دے. لیکن ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. جو اس کو ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے، صرف تلاش کے لیے طلب کرتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو ہم سے بھی زیادہ قریب ہمارے. ہم اپنے قریب اتنے نہیں جتنے کہ مولا ہمارے قریب ہے، لیکن ہم دور ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تو میری بغل میں ہے لیکن میں اس سے دور ہوں. وہ تو ہر جگہ موجود ہے. جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. کوئی ظالم کہنے لگا مجھے تو نظر نہیں آتا کسی اللہ والے سے. فرمایا وہ ہمیں تو ہر طرف سے نظر آتا ہے، تجھے پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آتا، آنکھیں کیوں نہیں ہیں. اسی لیے اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، عقل والو سمجھ والو عبرت حاصل کرو. جو اندھا ہے، لیکن اندھا ہے تو بھئی آنکھیں بنوا لے، موتیاں اتروا لے. یہ باتیں سمجھ آ جائیں ہم کیا ہیں، یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم کسی سے لڑی نہیں کہ اس مشت خاک کو رب نے کیا کر دیا، کیا فضل کر دیا. یہ بکھری ہوئی خاک اللہ نے اس کو کیا بنا دیا اور کہاں لے جائے گا. یہ بات سمجھ آتی ہے بھائی، کسی سمجھ والے کے ساتھ کوئی تعلق جوڑ لیے جائے. اس لیے انشاءاللہ یہ سبق یاد رکھیں گے نا. حضرت آخری بات جو ہے کہ مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں ان کا نام ہے. وہ دہلی کے اندر مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے. 7 سال گزر گئے مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کرد زیادہ ترکی میں رہتے ہیں. تو 7 سال گزر گئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ 7 سال گزر گئے، یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اتنا عرصہ گزر گیا. فرمایا بھائی یہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو میرے دل میں ہو وہ میری زبان پہ ہو، جو میری زبان پہ ہو وہ میرے دل میں ہو، میرا ظاہر و باطن ٹھیک ہو جائے. یہ اس لیے آیا ہوں. اس لیے بھائی انہی چراغوں سے ہم اپنے دل کے چراغ کو جلا لیں تو انشاءاللہ روشنی ہوگی. آپ کی برکت سے پھر اور لوگوں کے دل بھی روشن ہو جائیں گے. جنہیں تم نے بجھا دیا حقیر سمجھ کر، جنہیں تم نے بجھا دیا حقیر سمجھ کر، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.